ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہم سب کو درس قرآن کی بزم میں نشست میں بیٹھنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا آنا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ معزز سامعین کرام، اہدنا الصراط المستقیم سے پہلے جو ذکر ہوا وہ عبادت کا ذکر تھا، اور عبادت کے ذکر کے بعد ہر بندہ مومن چاہے نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، تلاوت قرآن کریں، تو یہ ساری چیزیں عبادت میں شمار ہوتی ہیں۔ یہ سب کا سب عبادت ہے۔ تو ہر بندہ اپنی اپنی عبادت کے بعد دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھا دیتا ہے کہ دعائیں مانگتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں عبادت کے بعد جس بات کا ذکر کیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ چلاؤ۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ چلاؤ، یعنی کہ عبادت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کا ذکر فرمایا، اہدنا الصراط المستقیم۔ اب دیکھیے، ہم کو سیدھا راستہ چلا تو آپ سب کے دل و دماغ میں یہ بات آئے گی کہ سیدھا راستہ وہ ہے کہ نماز پڑھیں، سیدھا راستہ یہ ہے کہ روزہ رکھیں، سیدھا راستہ یہ ہے کہ صاحب نصاب زکوٰۃ دیں، سیدھا راستہ یہ ہے کہ صاحب استطاعت حج کریں، یعنی کہ اعمال صالحہ کرنے والا سیدھے راستے پر ہے۔ یہ ہمارے ذہن و فکر میں، ہمارے خیال میں، ہمارے وچار میں یہ بات آئے گی، مگر یہاں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سیدھی راہ سے مراد اعمال صالحہ نہیں، بلکہ سیدھی راہ سے مراد آپ کا عقیدہ ہے، آپ کا عقیدہ ہے، آپ کی مانیتہ ہے، یعنی کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے کیا خیال رکھتے ہیں۔ اسی لیے ایک حدیث پاک یہاں پر بیان ہوئی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے اس بات کو روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے۔ پھر سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کتنے فرقے ہوں گے اسلام میں؟ 73 فرقے، 73 فرقے ہوں گے، تقسیم ہو جائے گی۔ پھر سرکار فرماتے ہیں کہ ان میں سے
ایک کے علاوہ، ان 73 میں سے سب کے علاوہ ایک کے سوا سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، سرکار کی بارگاہ میں یہ نہیں پوچھا کہ جہنم میں کون کون سے فرقے جائیں گے، بلکہ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جنت میں جو جانے والا فرقہ ہے اس کا ایڈریس بتا دو، اس کا سرنامہ بتا دو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ، یہ راستہ جنت کا راستہ ہے۔ میں اور میرے صحابہ جس راستے پر چل رہے ہیں وہ جنت کا راستہ ہے۔ اب ہم سب کے لیے آسان ترین بات یہ ہے کہ جنت والا راستہ وہ راستہ ہے جس راستے پر سیدنا ابو بکر صدیق چلے، جس راستے پر سرکار سیدنا عمر فاروق اعظم چلے، جس راستے پر سرکار عثمان غنی چلے، جس راستے پر حیدر کرار حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم چلے اور ان کی اولاد چلی، جس راستے پر گوس پاک چلے، جس راستے پر غریب نواز چلے، وہ راستہ جنت کا راستہ ہے، وہ راستہ جنت کا راستہ ہے۔ تو دوستو، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے رب ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ یہ ایک دعا بھی ہے، اور بعض حضرات کہتے ہیں عبادت کے بعد کہ دعا کیا مانگنے کی، اللہ کو سب خبر ہے، اللہ کو سب معلوم ہے۔ مگر دوستو، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت کے ساتھ بہت زیادہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں مانگا کرتے تھے۔ اس لیے کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام جو دعا مانگتے تھے، یہ دعا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ یعنی کہ ہم کو بھی یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اے اللہ، ہم جس اسلام پر چلتے ہیں، جس دین پر چلتے ہیں، اس دین پر ہمیں ثابت قدمی نصیب فرما، اور جب ہمارے جسم سے، ہمارے شریر سے ہماری آتما جدی ہو جائے، اس وقت ہمیں ایمان والی موت عطا فرما۔ یہ دعاؤں کا مانگنا بہت ضروری ہے، ورنہ دوستو سرکار بغداد، سرکار غوث پاک پیران پیر دستگیر، آپ کی بارگاہ میں بھی ایک مرتبہ شیطان آیا تھا اور غوث پاک کو بہکانے کی کوشش کی تھی۔ شیطان ابلیس آ کر غوث پاک کی بارگاہ میں کہتا ہے کہ اے عبد القادر، تو نے بہت عبادتیں کی، تو نے بڑی لمبی لمبی تلاوتیں کی، تو نے لمبے لمبے سجدے کیے، لمبے لمبے قیام کیے، جا میں تجھ سے تیری عبادت کو معاف کر دیتا ہوں۔ حضور غوث پاک سوچنے لگے کہ رسول اللہ پر نماز معاف نہیں اور میرے پر معاف کیسے ہو گئی۔ حضور غوث پاک سمجھ گئے کہ واقعی میں یہ اللہ کے طرف سے نہیں ہے، یہ شیطان ابلیس ہے۔ تو اس وقت حضور غوث پاک فوری طور پر یوں کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جیسے ہی آپ یہ پڑھتے ہیں، وہ شیطان دھوئے کی شکل میں ختم ہوتا ہے، مگر جاتے جاتے پھر غوث پاک پر حملہ کرتا ہے، اور شیطان ابلیس حضور غوث پاک سے کہتا ہے
کہ اے عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا. تو غوث پاک پھر کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. غوث پاک فرماتے ہیں نادان مجھے میرے علم نہیں اللہ کے فضل نے بچایا ہے. تو اس وقت شیطان ابلیس مردود کہتا ہے کہ اے عبد القادر میں نے تیرے جیسے 70 غوث کو اس راہ سے بھٹکا دیا ہے. یعنی کہ شیطان کا حملہ بڑا بھینکر حملہ ہوتا ہے. وہ کس شکل میں آئے کس صورت میں آئے اس کا کچھ نکی نہیں ہوتا. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی ساری عبادتوں کے بعد خاصم خاص یہ دعائیں مانگتے رہیں کہ اے اللہ ہمارے ایمان کی سلامتی نصیب فرما. پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پھر یہاں پر آیا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھی راہ پر چلا. پھر یہاں پر آیا صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام نازل فرمایا. انعام والے جو انعام پا گئے، انعام پانے والے مقدس صحابہ کرام ہیں، انعام پانے والے مقدس اولیاء کاملین ہیں. تو اللہ تعالی ہم کو ان انعام پانے والوں کے راستے پر، رحمت پانے والوں کے راستے پر چلا. پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان کے راستے پر نہ چلا کہ جن لوگوں پر تو نے اپنا غضب اپنا قہر نازل فرمایا. گویا کہ اے اللہ تو ہم کو چلانا ہی چاہتا ہے تو ابو بکر کے راستے پر چلا، عمر کے راستے پر چلا، عثمان کے راستے پر، حضرت علی کے راستے پر، مگر ہم کو ابو جہل اور ابو لہب کے راستے پر نہ چلا، ہم کو شیاطین کے راستے پر نہ چلا. پھر یہ صورت ختم شود ہوتی ہیں، یہ صورت پوری ہو جاتی ہیں. دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے، اللہ رب العالمین کے فضل سے بحمدہ تعالیٰ ہماری سورہ فاتحہ کی اختصاراً مختصراً تفسیر ختم شود ہوئی. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ رب تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہم کل انشاءاللہ قرآن مجید و فرقان حمید کی دوسری صورت جسے سورہ بقرہ کے نام سے پڑھا جاتا ہے، سورہ بقر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، تو انشاءاللہ کریم سورہ بقرہ کی کچھ فضیلتیں، سورہ بقر کو سورہ بقر کیوں کہتے ہیں، اس تعلق سے سورہ بقر کی کتنے رکوع ہیں، سورہ بقر کی کتنی آیتیں ہیں، سورہ بقر کی کتنے حروف ہیں، اس تعلق سے انشاءاللہ اور احادیث کریمہ کی روشنی میں سورہ بقر کی کیا فضیلت ہیں، اس کو پڑھنے سے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں، انشاءاللہ اس بات پر ہم اور آپ بات کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کل اسی طرح محبت کے ساتھ ہم سب کو آنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائیں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.